الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. قال الله تعالى إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به يدع شهوته وطعامه من أجلي. للصائم فرحتان، فرحة عند فطري وفرحة عند لقاء ربه. ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك والصيام جنة. وإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن صابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم. متفق علیہ. یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے جسے مسلم اور بخاری دونوں امامان حدیث نے اپنی صحیحوں میں شامل کیا. فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کل عمل ابن آدم یضاعف الحسنۃ بعشر امثالها، کہ انسان ایک مسلمان جو بھی نیکی کرتا ہے اس نیکی کی 10 گنا نیکیوں کا وہ 10 گنا ہو جاتی ہیں. یعنی اس کو ایک نیکی کی بجائے 10 نیکیوں کا ثواب ملتا ہے. 10 نیکیوں سے لے کر 700 گنا تک ثواب ملتا ہے. الا الصوم، سوائے روزے کی. قرآن مجید میں آتا ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، جو کوئی نیکی کو لائے گا، نیکیاں لائے گا، اس کی ایک نیکی کے عوض اس کی 10 نیکی کو اس کا اجر ملے گا اس کو. یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کے کرم کا انتہا ہے کہ نیکی کا بدلہ تو اسے 10 نیکیوں کے برابر ہو گئی یہ نیکی کا. من جاء بالسیئۃ فلا یجزی الا مثلہا، لیکن جو برائی کے ساتھ اس کی آئے گا وہ اس کی برائی ایک ہی شمار ہوگی، اس میں اضافہ نہیں ہوگا. اسی طرح سے دوسری جگہ ہے قرآن مجید میں کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں ان کی مثال ایسے ہے جیسے کہ ایک دانے کے سے جو بالیں پیدا ہوں 700 اس میں دانے ہوں. تو گویا یہ قرآن مجید کی احادیث جو ارشادات ہیں وہ اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں سے کہ عام نیکیوں کا جو ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کا کرم سے اور اس کی رحمت سے ایک نیکی 10 کی نیکیوں کے سے لے کر 700 تک اس کا اجر جو ہے وہ ملے گا. لیکن روزہ اس سے مستثنیٰ ہے. فإنہ لی، وہ میرے لیے ہے، وہ انا اجزی بھی، اور میں ہی اس کی جزا دوں گا. وہ اپنی شہوت نفسانی کو چھوڑتا ہے، وہ اپنا کھانا اور پینا میری خاطر چھوڑتا ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ کیوں ہے. یہ جو 700 گنا سے بھی آگے پتہ نہیں کتنی گنا، یہ اللہ کے علم میں ہے کہ وہ کتنا اس کو اجر ملے گا. یہ ان کے خزانے تو بھرے ہوئے ہیں نا، وہ تو جتنا بھی دے سکتا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ یوں تو تمام جو ہے نا ہم عبادتیں جتنی بھی کرتے ہیں وہ سب اللہ کے لیے کرتے ہیں. نماز پڑھتے ہیں، روزہ زکوٰۃ دیتے ہیں، حج کرتے ہیں، اور جتنی نیکی کرتے ہیں وہ سب اللہ کے لیے کرتے ہیں، ورنہ تو پھر ان کو کوئی اجر ہی نہیں ہوگا. لیکن یہاں روزے کے ساتھ کیا خصوصیت ہے؟ روزے کے ساتھ خصوصیت یہ ہے کہ باقی عبادتیں جو ہم کرتے ہیں تو ان کا کوئی ظاہری عمل بھی ہوتا ہے. مثلاً ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے تو اس کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں. ہر آدمی دیکھ رہا ہے کہ وہ سجدہ کرتا ہے، رکوع کرتا ہے، اس سے پہلے وضو کرتا ہے، پھر تحیات بیٹھتا ہے، پھر سلام پھیرتا ہے. ہر آدمی کو نظر آ رہا ہے. اسی طرح سے حج کرتا ہے کہ دنیا دیکھتی ہے کہ ایک آدمی گھر سے چلا اور وہاں گیا اور سارے صفا مروہ اور منی اور عرفات اور پتہ نہیں کیا کیا، اب طواف کعبہ، یہ ساری دنیا کے سامنے ہوتے ہیں. ہزاروں سینکڑوں آدمی اس کو دیکھتے ہیں کہ حج کرنے والے جو ہیں وہ بھی کوئی چھپی ہوئی بات نہیں ہے. اس کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں حج کر رہا ہوں. اسی طرح زکوٰۃ جو ہے جب مسلمانوں کی حکومت ہوتی ہے تو وہ تو حکومت کا فرض ہے کہ وہ خود اکٹھی کرے، تو وہ حکومت کے رجسٹر میں آ جاتی ہے وہ کہ وہ فلاں آدمی نے زکوٰۃ دی ہے اور اتنی زکوٰۃ دی ہے. اگر حکومت نہیں ہے اور انسان انفرادی طور پر زکوٰۃ دیتا ہے تو وہ بھی زکوٰۃ دینے والوں کو جس طرح معلوم ہے اس لیے زکوٰۃ لینے والوں کو بھی معلوم ہے کہ یہ آدمی جو ہے دے رہا. لیکن روزہ ایک ایسی چیز ہے
جس کا کوئی ظاہری عمل نہیں ہے کہ آدمی دیکھ کے کہہ دے کہ یہ روزہ رکھا ہوا یا نہیں ہے، بلکہ یہاں تو نماز میں تو کسی کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں، کیونکہ ہر آدمی دیکھ رہا ہے کہ وہ نماز پڑھ رہا ہے۔ لیکن اگر ایک آدمی نے روزہ نہیں رکھا ہوا ہے اور وہ کہہ دے کہ میں نے روزہ رکھا ہوا ہے، تو کسی آدمی کے پاس کوئی اس کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس نے رکھا ہوا یا نہیں رکھا ہوا۔ وہ روزہ نہ رکھنے کے باوجود کہہ سکتا ہے کہ میں نے روزہ رکھا ہوا، لیکن اس کو کوئی کسی کو نہیں معلوم سوائے اللہ تعالیٰ کے۔ تو یہ ایک ایسی عبادت ہے جس کا تعلق صرف اللہ تعالیٰ سے، صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے کہ اس نے روزہ رکھا ہوا یا نہیں رکھا ہوا۔ اور پھر یہ جو آگے فرمایا کہ کتنے مواقع اس کو میسر ہوتے ہیں، کوئی دیکھنے والا نہیں ہوتا، گھر میں بیٹھا ہوا کوئی آدمی اس وقت موجود نہیں ہے، اس کو بہترین کھانے اس کے گھر میں موجود ہیں، بہترین پینے کی چیزیں اس کے پاس موجود ہیں، اور کوئی اس پہ چیک نہیں ہے، کوئی دیکھ نہیں رہا ہے، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ اس نے روزہ نہیں کھاتا ہے، پیتا ہے، مزے کرتا ہے، تو وہ روزے کا روزہ بھائی کسی کو تو معلوم نہیں کیسے کھایا ہے یا پیا ہے یا کیا کیا ہے۔ تو وہاں کیا چیز ہے؟ وہاں صرف اللہ تعالیٰ کا تعلق صرف وہاں اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے اس کو جانتی ہے۔ گویا اس میں خلوص اور جذبہ اس قدر زیادہ ہے کہ دوسری عبادات جو ہیں ان کے میں یہ ہے کہ اس کا ظاہری عمل جو ہے وہ یہاں بالکل نہیں ہے، یہاں صرف اللہ تعالیٰ کا علم ہے اور اس بندے کا علم ہے جو روزہ رکھتا ہے یا نہیں رکھتا ہے۔ تو اس لیے اس کا جو اجر ہے یہ بھی اسی حساب سے ہے کہ اس کا جذبہ جو ہے اور اس کا خلوص جو ہے وہی اس بات کی شہادت دیتا ہے، اور اسی کی قدر ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک کہ کوئی دیکھنے والا نہیں ہے اور وہ سب کچھ کر سکتا ہے جو روزے میں اسے نہیں کرنا چاہیے، لیکن اس کے باوجود وہ نہیں کرتا ہے۔ اسی جزا و طعام ہو، شہوت ہو و طعام ہو و شراب ہو، وہ ان ساری چیزوں کو اس کی مرغوبات نفس جو ہیں، اس کی کھانے پینے کی جو ہیں، اس کے عیش کے جو سامان ہیں وہ سب موجود ہیں، وہ سب جاری رہ جاتے ہیں، لیکن ایک اللہ کا خوف اس کے دل میں ایسا ہے کہ ان کی طرف ہاتھ نہیں بڑھا سکتا، نہیں کر سکتا کچھ۔ تو یہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کی برکات جو ہیں اس میں یہ ہے کہ یہ ایک نیکیوں کا موسم ہے۔ نیکیوں کا موسم اس وجہ سے ہے کہ ایک تو اس میں سارا ایک ماحول پیدا ہو جاتا ہے، ساری دنیا کے اندر ایک ماحول پیدا ہوتا ہے، ہر جگہ جو ہے جہاں بھی، چاہے وہ امریکہ میں رہتا ہو یا کہیں انگلینڈ میں رہتا ہو یا پاکستان میں رہتا ہو، روزے رکھتے ہیں، ایک نیکی کی فضا بنتی ہے اس میں۔ اور اس سے یہ ہے کہ اس کی جو ضمنی فوائد ہے، اصل تو خدا کی رضا ہے، اور اس کے لیے کسی کے علم میں نہ ہونے کے باوجود کہ اس نے کچھ کھایا پیا ہے یا نہیں، وہ نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے اور تمام ممنوعات سے جو واری رہتا ہے، تو اس کی ایک تربیت ہے۔ یہ گویا ایک طرح سے اخلاقی تربیت کا بھی کورس ہے کہ اس کو کسی کی نگرانی کی ضرورت نہیں ہے، صرف اللہ تعالیٰ کی ذات اس کی نگران ہے، وہ دیکھ رہا ہے، اور اس کی نگرانی کی وجہ سے اس کا خوف جو ہے وہ اس کو اللہ تعالیٰ کی ذات پر جو ہے وہ اس کو آمادہ کرتا ہے۔ کسی انسان کا خوف یا کسی چیز کا کوئی نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے یہ ایک اخلاقی تربیت انسان کو ہوتی ہے، اور یہ اخلاقی تربیت جو ہے پورے عالم اسلام میں ہوتی ہے کہ وہ جو باقی سال کے مہینے ہیں ان میں بھی وہ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کا خوف اور اللہ تعالیٰ کے روبرو ہونا جو ہے اس کا خیال رکھے کہ جو بھی میں کام کر رہا ہوں وہ بالکل اسی طرح سے میرے اس کام کو دیکھ رہا ہے جس طرح سے روزوں کے مہینے میں میں دیکھ رہا تھا کہ کوئی نہیں ہوتا تھا لیکن پھر بھی میں کھاتا پیتا نہیں تھا اور اپنی مرغوبات نفس سے جو ہے میں پرہیز کرتا تھا۔ مہینے باقی 11 مہینے میں بھی یہی کیفیت ہوتی ہے کہ وہ ساری چیز اللہ تعالیٰ کی علم میں ہوتی ہے جو وہ انسان کرتا ہے، تو ان 11 مہینوں میں بھی وہ ویسے ہی کرے، اللہ تعالیٰ کا خوف اس کے دل میں رہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت میں خلوص رہیے۔ ایک اور چیز اس میں یہ ہے کہ ایک اخلاقی تربیت ایک دوسرا پہلو ہے، وہ پہلو یہ ہے کہ جو کھاتے پیتے لوگ ہیں ان کا معاملہ ہے، جن کو افلاس ہے، جن کو 2 وقت کی روٹی نہیں ملتی ہے، ان کے لیے روزہ، اور ان کے لیے روزہ جو کہ عیش کے سامان جن کے پاس موجود ہوتے ہیں، جب چاہتے ہیں جو چاہتے ہیں کھا لیتے ہیں، یہ ان کے لیے
اخلاقی تربیت کا پیغام ہے کہ تم سوچو کہ بھوک کیا چیز ہوتی ہے، پیاس کیا چیز ہوتی ہے۔ تم اس مہینے میں یہ اندازہ لگاؤ کہ تمہارے وہ بھائی جن کے پاس کھانے پینے کی چیزیں موجود نہیں ہوتی ہیں، سال کے اندر بھوکھا فاقے سے گزرتے ہیں، ان کے دن گزرتے ہیں، اپنے بچوں کے پہننے کے لیے کپڑے ان کے پاس نہیں ہوتے ہیں، کھانے پینے کے ان کے پاس سامان موجود نہیں ہوتے ہیں، افلاس میں گزارتے ہیں۔ تم اپنی بھوک سے اور پیاس سے اندازہ کرو کہ ان پر کیا گزرتی ہوگی، جن کے پاس سارا سال جو ہے وہ معلومی ہے، وہ اپنے بیٹوں کو، بچوں کا اور بیوی بچوں کا پیٹ نہیں پال سکتے ہیں۔ تو یہ پورا مہینہ جو ہے ان کی تربیت ہے کہ دیکھو تم ایک مہینہ کرتے ہو اور یہ تمہارے اوپر جو ہے یہ ایک آزمائش کا مہینہ سمجھتے ہو کہ اس کو کہ اللہ کی اطاعت کے لیے ہم یہ کر رہے ہیں اور ہمارے پاس تو سامان موجود ہے۔ تو جن کے پاس سامان موجود ہے اور سارے سال جن کے پاس سامان موجود نہیں رہتا، ان کو اپنے ان بھائیوں کا خیال رکھنا یہ سارے سال میں، صرف روزوں کے مہینوں میں نہیں کہ یہ افطاریاں بھیج دیں مساجد کے اندر، بلکہ سارے سال ان کو دیکھتے رہنا چاہیے کہ جس طرح ہم نے ایک مہینہ گزارا تھا، جو سارا سال اس طرح سے گزارتے ہیں ان کے ہمارے اوپر کیا فرائض عائد ہوتے ہیں۔ پھر یہ ہے کہ یہ ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے مسلمانوں کی ایک ٹریننگ بھی ہے۔ وہ ٹریننگ سے یہ ہے کہ جنگ کے میدان میں آپ یہ دیکھیے کہ وہاں کیا ہوتا ہے۔ وہاں بعض اوقات صرف اب موجودہ جنگ میں بھی یہ ہوتا ہے کہ ان کے پاس جو میدان جنگ میں کھانے پینے کے سامان پہنچتے ہیں، لیکن ایسا بھی ہوتا ہے کہ ان کے پاس سوائے چنوں کے اور پانی کی اور کوئی چیز نہیں ہوتی۔ تو گویا انسان یہ بھی سمجھے مسلمان کہ وہ ایک مہینہ جو ہے وہ میدان جنگ میں ہے، ان میں یہ تو نہیں ہے کہ ان کے پاس کھانے پینے کے سامان نہیں ہوں گے، لیکن ایک خاص وقت 15، 16، 14، 20 گھنٹے ایسے ہر روز گزرتے ہیں جن میں ان کے پاس کھانے کے لیے چیز موجود ہوتی ہے لیکن وہ کھاتے نہیں ہیں، گویا وہی ایک میدان جنگ کی سی کیفیت ہے۔ تو عبادات جو ہیں اس میں ایک اول چیز وہی عبادت کا پہلو ہے، لیکن اس کے ساتھ یہ جو تربیت کے پہلو ہیں ان کو بھی نظر انداز نہیں کر سکتے، اور یہ دراصل ساری چیزیں جو ہیں اسلامی نظام کو قائم کرنے کے لیے ممد و معاون ہیں، اور ان چیزوں کو نظر انداز کرنے سے وہ بات سمجھ میں نہیں آتی جو اسلامی عبادات کے اندر ان کی ایک روح کی حیثیت رکھتی ہے، کیونکہ اسلامی عبادات ان کا یہ پہلو کہ ان کے اندر اجتماعیت ہے، اس کی درس دیتا ہے کہ اجتماعیت جو ہے وہ اب ایک نظام چاہتی ہے۔ آپ یہ دیکھیے کہ جب وہ روزہ کھولتا ہے تو اگر نظام نہ تو کیا ایک نظام ہے، ایک وقت سورج غروب ہونے کے بعد روزہ سب نے کھولنا ہے، کوئی پہلے نہیں کھول سکتا، کوئی گھنٹہ بعد میں نہیں کھول سکتا، جب بو پھٹتی ہے اس سے پہلے روزہ بند کرنا ہے، یہ کسی کے اختیار میں نہیں ہے کہ 5 منٹ اور بڑھا دے اور اس میں کھاتا پیتا رہے، یہ کہیں بھی نہیں، کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ نماز کا وقت ہے تو ایک نماز کی امام کی صورت میں انعقاد ہوگی، زکوٰۃ ہوگی تو زکوٰۃ کرنے والے وصول کرنے والے ہوں گے اور ان کو تقسیم کرنے والے موجود ہوں گے، اور حج ہوگا تو وہ بھی امام کی ایک وہ عرفات میں جا کر وہ خطبہ دے گا اور نماز پڑھائے گا۔ یہ ساری اجتماعی عبادات ہیں۔ اس کے کیا تقاضا ہے؟ اس کا تقاضا یہ ہے کہ ایک نظام قائم ہو، اس نظام کے ذریعے سے یہ ساری چیزیں جو ہیں اپنی اپنی جگہ پر صحیح نتائج سے جو ہیں وہ ہمیں عطا کریں گی۔ لیکن اگر اسی طرح سے کریں کہ ہر شخص آئے نماز پڑھ کے چلا جائے، پھر نماز اور حج جو ہے وہ ہر شخص امام بن جائے اور عرفات میں خطبہ دے یا نہ دے وہاں پہنچ جائے، یہ سب کچھ ہوگا تو حج کی روح بھی بہت ہو جائے گی، تو اس بلکہ ہوگا ہی نہیں وہ تو۔ اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے جو مسلمانوں پر کرم کیا ہے وہ یہ ہے کہ اسلامی نظام کو قائم رکھنے اور باقی رکھنے کے لیے اس نے ایسا نظام مقرر کیا ہے جس کو مسلمان برقرار رکھنے کی تھوڑی سی بھی کوشش کریں تو وہ دنیا بھر کو اس کی برکتیں جو ہیں ان سے متمتع کر سکتے ہیں اور خود بھی سربلند ہو کے رہ سکتے ہیں، اور دنیا کو بھی اس سربلندی میں شریک کرنے کے لیے دعوت دے سکتے ہیں۔ وہ اپنا عملی نمونہ پیش کریں۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم اسلامی عبادات کو اس روح کے ساتھ ادا کریں جو اللہ اور اس کے رسول کی پیش نظر ہے۔ وآخر دعوانا